سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار الا للہ الدین الخالص، غور سے سنو، اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ اور کارساز، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں درجے میں۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ رب العالمین ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فیما ہم فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے ہر اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ رب العالمین ارادہ کرتے اولاد بنانے کا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو یقیناً وہ چن لیتے جس کو چاہتے اپنی مخلوق میں سے۔ سبحانہ، وہ اولاد سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اکیلا ہے اور سب پہ غالب ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جو سورۃ الزمر کا آغاز ہے، اللہ رب العالمین نے اس سورۃ مبارکہ کے مرکزی موضوع اور مضمون کو یوں بیان فرمایا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی۔ آپ بھی سارے بولے، عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ، خالص اللہ رب العالمین۔ اور پھر اسی کو یوں بیان فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، غور سے سنو، متوجہ ہو جاؤ، انتہائی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنو کہ خالص عبادت کا حقدار صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس میں شرک نہ ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، حتیٰ کہ اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت کے جذبات بھی نہ ہوں۔ ایسی عبادت اللہ رب العالمین کو چاہیے
اور ایسی عبادت کا حقدار بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ اعمال کو کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہم اعمال کو تولیں گے۔ فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور تول کے دیکھیں گے کہ کس کے عمل کے اندر کتنا وزن ہے۔ سورۃ الملک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یوں نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، وہ دیکھے کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون۔ کثرت نہیں چاہیے اللہ پاک کو، بہت زیادہ نہیں چاہیے اللہ رب العالمین کو۔ اللہ پاک کو چاہیے تو حسن عمل چاہیے، عمل کے اندر حسن ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ عمل کے اندر حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو اس عمل کے اندر حسن اور خوبصورتی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہو، یعنی دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے تو اس عمل کے اندر ہوگا حسن۔ ورنہ میرے دوستو دیکھیں آج دنیا کے اندر کتنے ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جن کو سالوں بیت گئے، وہ ہر سال روزے رکھتے، سالوں بیت گئے، روزانہ کی 5 نمازیں بلکہ تہجد گزار ہیں، سالوں بیت گئے، ہر سال حج عمرہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے اندر بہت سارے ایسے بھی افراد ملیں گے کہ جن کی ایک بھی نماز نہیں، موقع ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا، ادھر ایمان لائے، ادھر جہاد میں شامل ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ کچھ ایسے جنہوں نے چند سال عبادت کی، تھوڑے سے سال ان کو ملے، لیکن ساری دنیا کے سارے انسانوں کے اعمال اکٹھے کیے جائے، سارے علماء کے، سارے صلحاء کے، سارے نیک لوگوں کے، ساری زندگی کے اعمال اکٹھے کیے جائے تو صحابی کی 2 رکعت نفل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لو انفقتم مثل احد ذهبا، کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابی نے جو تھوڑے سے جو خرچ کیے ہوں گے اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی کے عمل کے اندر جتنا حسن ہے، یعنی جتنا اخلاص ہے اور جتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے، وہ بعد کے لوگوں کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہمیں کثرت اعمال کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میرے زیادہ نفل ہو جائیں، میری زیادہ تلاوت ہو جائے، میرے زیادہ روزے ہو جائیں۔ ہاں، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ فرائض پورے ہوں، جو فرض ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اللہ نے توفیق دی ہے تو فرائض پورے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی عمل کریں اللہ کی توفیق سے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا اور نام و نمود اور شہرت اور ریاکاری نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ عمل سے پہلے بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو ٹٹول لے،
کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، اور دل میں یہ بات پیدا کر لے کہ میں یہ عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ عمل کے درمیان میں بھی اسی طرح سوچ لے اور عمل کے آخر میں بھی اسی طرح سوچ لے کہ میں نے یہ عمل صرف کس کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے، صرف کس کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو یہ اخلاص نصیب فرمائے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے شرک سے بڑھ کے آگے بڑے شرک میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے تو کیا عمل کرنا، وہ عمل کرتے ہی کسی اور کے لیے۔ جیسا کہ مشرکین عرب کے لوگوں نے فرشتوں کے تصاویر بنائی ہوئی تھی، فرشتوں کے نام پہ مجسمے بنائے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب کوئی ان سے کہتا ہے کہ بھائی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ کی عبادت کیا کرو، تو وہ جواب آگے سے کیا دیتے؟ کہتے جی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں ہمارے درجے کے اندر۔ اللہ پاک نے اس شرک کی اس شکل کی اللہ نے تردید کی، فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا، اولیاء بنا لیا۔ ولی کا معنی کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، یہ ولی کے سارے معنی۔ اور ولی کی جمع اولیاء۔ اللہ فرماتے انہوں نے مجھے چھوڑ کے اوروں کو اپنا ولی اور کارساز اور مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کیوں ان کے پیچھے لگتے ہو، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو نظریہ کیا پیش کرتے کہ جی ہم تو اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی واسطے تو چاہیے۔ اور وہ واسطے کیا ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ میرے محترم دوستو، یہ شرک کی بہت غلط اور خطرناک صورت ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ساڈی انہاں دے اگے، انہاں دی اللہ دے اگے، یا اس کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ جو بالکل شرکیہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ پاک ایسے نہیں جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں یا دنیا کے حکمران ہوتے ہیں۔ اب ان تک پہنچنے کے لیے تو واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہوتی کہ آپ سیکٹری سے رابطہ کریں گے، وہ وزیر سے رابطہ کرے گا، وہ مشیر سے رابطہ کرے گا، وہ آگے جو ہے ان کے قریبی آدمی سے رابطہ کرے گا، پھر آگے آپ کا پیغام پہنچے گا۔ تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ بھی ایسے ہی ہے۔ فرشتے چونکہ اللہ کے قریب ہیں، آج کل فرشتوں کی جگہ پہ لوگ لے آئے اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو، یہ اللہ کے قریب ہے، تو اب اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ان کی درگاہوں پہ سجدے کرو، ان کو راضی کرو، یہ راضی ہوں گے تو یہ اللہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ کہ کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ شروع کر دیا، اہل بیت کے ساتھ یہی معاملہ شروع کر دیا، کچھ نے جو ہے بزرگان دین کے ساتھ یہی معاملہ شروع کر دیا۔ میرے محترم دوستو، قرآن نے ہمیں جو عقیدہ بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عقیدہ بتایا ہے، وہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کو سنانے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو سنانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی بول دیں کیا ہے؟ کسی بھی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں تو بہت قریب ہوں۔
میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شارگ جو ہے یہ اتنے قریب نہیں ہے، ہم تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے ان کے۔ جو اللہ اتنا قریب ہے، بتاؤ اس تک پہنچنے کے لیے بھی کسی واسطے کی ضرورت؟ ہاں، اولیاء اللہ بزرگان دین ہمارے محترم ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ہمیں ہدایات دیں گے کہ عبادت ایسے کرنی ہے، ہم ان کی ہدایات کی روشنی میں عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ رب العالمین کی کریں گے۔ اور یہی بزرگان دین کا کام ہوتا تھا۔ لیکن آج تو کچھ لوگوں نے محض اپنی دکانداری چلانے کے لیے وہ اللہ کی عبادت اور بزرگان دین کو بجائے اس کے کہ ان کی صحیح تعلیمات کو ہمیں بتاتے، انہی کی عبادت پہ ہمیں لگانا شروع کر دیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں قرآن والے عقیدے پہ آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے عقیدے پہ آنا ہے۔ جو ہمارے بڑوں کا، کابر کا، اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ تو عرب کے مشرک بھی یہ کہتے تھے جی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جی ہم اس لیے جو ہے درگاہوں پہ جا کے جھکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہیں، یہ ہمیں بھی اللہ کے نزدیک کر دیں۔ بھئی ان سے صرف ہدایات لے، ان کی تعلیمات لے، ان کی تعلیمات میں توحید ہے اور اس توحید کے مطابق آپ خود اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن ایک بات میرے دوستو اور بڑی اہم ہے کہ یہ جو عرب کے مشرک تھے یہ کم از کم اتنی بات تو سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، کوئی اللہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ واسطے بنا لیتے تھے۔ لیکن آج جو امریکہ سے اور یورپ سے اور مغرب سے گندی تہذیب آ رہی ہے، اس تہذیب میں تو کیا ہے کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، کوئی ہمارا مالک ہے ہی نہیں، کوئی ہمارا خالق ہے ہی نہیں، ہم اپنے آپ ہی چل رہے ہیں۔ اور اسی پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں کسی کا پابند نہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ان لوگوں سے تو وہ عرب کے بدو پھر بھی اچھے تھے کہ وہ اللہ تو سمجھتے تھے کہ وہ کوئی اللہ ہے، اس کو راضی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اس کے لیے طریقہ کار میں اختلاف تھا۔ توحید والا کہتا تھا بھی ڈائریکٹ ایک اللہ کو مانو، اور شرک والا کہتا تھا کہ نہیں ذرا پوڑیاں چڑھ کے جاؤ، اتنا ہی فرق تھا۔ لیکن یہ جو امریکہ اور یورپ کی گندی تہذیب آج ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں تو کیا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے ہی صفایا، اپنی مرضی کرو، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو، جس طرح مرضی آئے ویسے چلو۔ میرے محترم دوستو، یہ لوگ ان لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں، ان سے بھی زیادہ زہریلے لوگ ہیں، اور اپنا زہر بانٹتے کس طرح ہے؟ بڑے خوبصورت انداز میں، عورت کے حقوق کے نام پہ، عورت کی آزادی کے نام پہ۔ ابھی 8 مارچ گزرے، عورتوں کا دن۔ ہمارے اسلام میں تو ہر دن عورت کا دن ہے۔ عورت 4 ہی طرح کی ہوگی، یا ماں ہوگی، یا بہن ہوگی، یا بیوی ہوگی، یا بیٹی ہوگی۔ یہ 4 ہی طرح کی عورت ہوگی اور کوئی ہے نہیں۔ اور ان چاروں کے متعلق اسلام نے کیا تعلیم دی؟ ماں کو روزانہ دیکھو، روزانہ حج کا ثواب۔ محبت کی نگاہ سے ماں کو روز دیکھو، کئی دفعہ دیکھو، روزانہ حج کا ثواب۔ بتاؤ کوئی ایک دن ہے عورت کا کہ روزانہ ہی عورت کا دن؟ بہن آئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خرچہ اور صدقہ انسان کا وہ ہے جو اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرے، یہ سب سے بہترین صدقہ۔ اور بیوی
تو فرمایا کہ جب انسان اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور خامند اور بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ پہ اللہ بھی مسکرا پڑتا ہے۔ اور بیٹی آئی تو فرمایا کہ جو بیٹی کی پرورش کرے اور بیٹی کو تعلیم دے اور صحیح جگہ پہ اس کا بیاہ کر دے، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ تو ہر عورت کے ہر رشتے کو تو اسلام نے مقدس بنایا، اور اس سے بڑھ کے عورت کو حقوق کون دے گا؟ تو یہ جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، عورت کی آزادی نہیں چاہتے، یہ عورت کی آوارگی چاہتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہیں، لیکن ان کو جان بوجھ کر ہمارا میڈیا ایسے پیش کرتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کتنے لوگ ہیں۔ ہمارا الحمدللہ حیا والا معاشرہ ہے، شرم والا معاشرہ ہے، غیرت والا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کو یہ میڈیا اور مغربی لوگ بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی والا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ حیا اور شرم کے ساتھ ایسے گندے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو عرب کے مشرک تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ واسطے ہیں، ہم ان واسطوں کو اختیار کریں گے۔ جبکہ قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں، واسطے نہیں، اللہ تک پہنچو، براہ راست پہنچو۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے سر سجدے میں رکھو، یہ سر زمین پہ نہیں رکھ رہے، یہ تمہارا سر کہاں پہ جا رہا ہے؟ اللہ کے قدموں کے اندر جا رہا ہے، اللہ کے قدموں میں جا۔ اللہ تک پہنچنا اتنا آسان ہے۔ میرے محترم دوستو، اس چیز کو ہم نے دنیا کے اندر پھیلا کہ صرف ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، اور لڑائی جھگڑا نہیں، اس میں سینگ نہیں پھنسانے۔ اللہ پاک نے بھی آگے کتنا خوبصورت جملہ بولا ہے، تبلیغ کریں، دعوت دیں، سمجھائیں، دلائل دیں، لیکن فیصلہ تم نے نہیں کرنا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ ہمارا معاملہ بعض اوقات یہاں سے غلط ہو جاتا ہے، ہم خود کو پکا جنتی اور اگلے کو پکا جہنمی بنا کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا، میں جنتی ہوں تو جہنمی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے فیصلے، یہ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم صحیح راستے پہ خود رہنے کی کوشش کریں، دوسروں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے دلائل دیں، سمجھائیں، قائل کریں، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں فیصلہ کروں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی، باقی یہ حقیقت ہے کہ اللہ ان لوگوں کو راہ نہیں دیتا، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ پاک ان لوگوں کو جنت کے راستے پہ لے کے نہیں جائے گا۔ کون لوگ؟ فرمایا من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹے ہوں گے اور جو ناشکرے ہوں گے، نہ قدرے ہوں گے، جن کی نوک زبان پہ ہر وقت جھوٹ ہوگا، ان کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیں گے، اور جن کے اندر ناقدری ہوگی، جو اللہ کے سچے اور نیک بندوں کی ناشکری اور ناقدری کریں گے، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی راہ ہدایت نہیں دے گا۔ شرک کی ایک اور بڑی کبھی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ کی اولاد مان لیا جائے، جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ دونوں ہی غلط۔ مکے کے مشرک ایک قدم اور آگے بڑھے، وہ کہنے لگے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اور میرے دوستو آج بھی بہت سارے لوگ وہ اللہ کے جسم کا حصہ بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی اللہ کے جسم کا حصہ ہے، حالانکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، کبھی اہل بیت کو کبھی کسی اور کو۔ میرے محترم دوستو اللہ کی کوئی اولاد نہیں،
اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ اس سے آگے کسی نے جنم لیا، نہ وہ کسی کا مائی باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا پوتا ہے. اللہ تو یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ دل و جان سے ہونا چاہیے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں اولاد بنانا چاہتا، اللہ اولاد بنانا چاہتے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے بنا لیتے. سب سے زیادہ اولاد اللہ کی ہوتی. تو جب ہے ہی کوئی نہیں پھر ایک کیسے؟ پھر ایک بھی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی اربوں کی مخلوق میں اللہ نے صرف 1-2 بیٹے بنائے ہوں. عرب کے لوگ تو زیادہ بیٹوں پہ فخر کرتے تھے. میرے 7 بیٹے، میرے 10 بیٹے، وہ تو فخر کرتے تھے. اور اپنے لیے تو 7-7 10-10 بیٹے، اور اللہ کے لیے ایک ہی بیٹا بس. اللہ فرماتے میں اگر چاہتا تو میں مخلوق میں سے جس کو چاہتا جتنے چاہتا بیٹے بنا لیتا. لیکن سبحانہ وہ اللہ اس سے پاک ہے. اولاد کا ہونا ہمارے لیے خوبی ہے، اللہ کے لیے اولاد کا ہونا خوبی نہیں، نقص اور عیب ہے. کیونکہ جب اولاد ہوتی ہے تو پھر بندہ اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو شادی بیاہ کا موقع آتا ہے ہم ان سے کہتے ہیں بھئی آپ یہ میوزک نہ کرو، ڈھول ڈھمکا نہ کرو، یہ چیز. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کی کریے جی، بچے ہی نہیں مانتے. کی مطلب کہ میں مجبور ہے، بچے نہیں مانتے. تو باپ تو مجبور ہو جاتا ہے، اولاد غالب آ جاتی. اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو اللہ بھی مجبور ہو جاتا. حالانکہ اللہ مجبور نہیں، اللہ تو جابر ہے. اللہ رب العالمین تو غالب ہے سب پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کی نظر پڑی حسنین کریمین شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے اور چھوٹے بچے تھے، لڑکتے ہوئے صفوں کے درمیان میں سے آپ کی طرف آنا چاہ رہے، لیکن صحابہ بیٹھے ہیں، بچے کے لیے آنا مشکل ہو گیا. آپ خود خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کے آپ نے شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف اٹھا کے پھر منبر پہ آ کے تشریف فرما ہوئے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے متعلق فرمایا مبخلۃ مجبنۃ، یہ اولاد انسان کو کنجوس بھی بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بزدل بھی بنا دیتی. اولاد کی وجہ سے پھر انسان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے، جبکہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ایسے نہیں. هو اللہ الواحد، وہ تو اکیلا ہے اور قہار ہے، زبردست ہے، دبا کے رکھنے والا ہے. بندہ چاہے کتنا ہی بہادر ہو اولاد سے دب جاتا ہے، اولاد کے سامنے مقہور ہو جاتا ہے. اللہ تو مقہور اور دبا ہوا نہیں، اللہ تو قہار اور جابر ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی سے دبا ہوا نہیں ہے، وہ کسی کے دباؤ کا شکار نہیں. وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنے فیصلے خود اپنی مرضی سے کرتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو یہی اللہ کی توحید ہے. مزید اگلی آیات میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا.